ایک اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہماری سوسائٹی کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں تبلیغ کرنے کی، لیکن معاشرہ پھر بھی بے روی کا شکار ہے۔ جی، تو یہ دو الگ سوال ہیں بیسیکلی۔ تو ایک چیز جو آپ نے فرمائی کہ تمام مکاتب فکر سے علماء ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا خانقاہ کے تصور کے بارے میں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیا وہ فروعی جھگڑوں کے اوپر سارا دن کلام کرتے ہیں؟ کیا ان کی ان خطبات، ان کی تعلیمات کا ایکچولی اصلاح احوال امت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ ساری زندگی کرتے رہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اخلاقی برائیوں پر پیار سے، حکمت سے، محبت سے، لاجیکلی ریزننگ کے ساتھ بات کرتے رہیں، تربیت کرتے رہیں، جس جس علاقے میں، جس جس محلے میں بیٹھے ہیں، مساجد سنبھال کے بیٹھے ہیں، یہ ان کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ جو سالوں سے محلے کے بچے، نوجوان ان کی مسجد سے ہو کے نکل گئے ہیں، اگر ان کی زندگیاں نہیں بدلی تو یہ ان علماء کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا صحبت دے رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ چیز ہے کہ صحبت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو صرف علم کی جو ٹرانسفر ہے اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تربیت ہوتی ہے کردار والے کی، اگر اپنا کردار کمزور ہے تو آپ تربیت نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ جب کسی کی نگاہ میں رول ماڈل بن جائیں گے اور پھر آپ سے وہ تربیت لے گا تو اسی نتیجے میں آپ اس کا اصلاح احوال کر پائیں گے۔ جب وہ ہوگا تو پھر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن تب بھی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی سدھرے ہوئے لوگ ہو جائیں، علماء ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، ہر کسی کے ساتھ ایک ہلکا احباب مختصر ہوتا ہے، تو وہ 100% معاشرہ پھر تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، بچوں کے کیسز ہیں، نان مسلم کنٹریز میں کیسے کنٹرولڈ ہے؟ وہاں تو کوئی خانقاہیں نہیں ہیں، وہاں تو بزرگان دین، وہاں پہ پھر دوسرا ماڈل کار فرما ہے، وہ قانون اور اس کا نفاذ ہے، رول آف لاء ہے، وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے جو عدالتی نظام کو مؤثر اور تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فیصلے فی الفور کیے جائیں۔ پھر جو تحقیقی ادارے ہمارے ہیں ان کو اور زیادہ مستعد ہونے کی ضرورت ہے، فورنزک اور باقی جو کیپیبلٹیز ہیں تحقیق کرنے کی ان کے اندر اور مہارت کی ضرورت ہے، کرپشن فری نظام کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جینونلی ہمیں، یعنی وکلاء ڈیل کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کو تو ان کو بھی ہمیں پتہ ہے کیسے پیدا ہو رہے ہیں آج کل وکلاء، تو ان کو بھی اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم قانون رول آف لاء صحیح کر لیں گے تو اس سے بھی اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ معاشرہ جنرلی ڈیٹیریٹ کر رہا ہے، غربت ہے، فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، اس سے ڈومیسٹک وائلنس جنم لیتا ہے، زیادتی اور گناہ کا عمل ہے، وہ میڈیا اور بے رغبتی، نفسانی خواہشات، دین سے دوری، اور اچھوں کی صحبتیں نہ ہونا، والدین کی تربیت میں انٹرسٹ نہ لینا، اس اساتذہ سطحی درجے کے ہو گئے ہیں، وہ ان کی بھی شخصیتیں اب بچوں کو امپریس نہیں کرتی، والدین کی شخصیتیں امپریس نہیں کرتی، تو کوئی تربیت کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اور جو کوئی مقامات یا خانقاہیں تربیت کی اوپن ہے ان کو اعلانیہ ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں تاکہ وہ جو چاند دروازے کھلے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں، اور بالکل 100% تربیت والدین کر نہیں پا رہے، اساتذہ میں اہلیت نہیں رہی، اور اگر کوئی ایسی جگہ اب ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کو ہم کنٹروورشل بنا دیں گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے دونوں عوامل ضروری ہیں، ایک جو تربیتی نظام اس کا فروغ ضروری ہے، وہ والدین کو ذمہ داری اپنی سنبھالنی ہے، اساتذہ کو سنبھالنی ہے، اور پھر تربیت گاہوں کو سنبھالنی ہے، اور دوسری طرف جو رول آف لاء ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا مستعد کر دیں، اگر کسی دور حکومت کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا چلا جائے، بے روی ہے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زیادتی کا عمل بڑھتا چلا جائے، تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان حکمران پر ہے۔ یہ اس کے سوچنے کی بات ہے کہ اس کے دور حکومت کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے برعکس وہ رول آف لاء کو اگر مؤثر کر لے تو یہی چیزیں کم ہو جائیں گی۔